پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا سوال تھا کہ انتخابات 8 فروری کو وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ میں جو سیدھا مدعے کے اوپر آتا ہوں، آج جو کالم لکھا ہے سینٹ کی پراسرار قرارداد کے عنوان سے جناب عرفان صدیقی صاحب نے، شواہد بتاتے ہیں کہ فیصلہ ساز قوتیں یکسو ہو چکی ہیں۔ وہ جان گئی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے، ورنہ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی صلیب پر جھولتا رہے گا۔ کہ اشارے اب کیا آ رہے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو خبر بتا دی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں پائیں، اب مزید اشارے کہ سر الیکشن ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کا مکوٹ ٹھپیا جانا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کی سانحہ 9 مئی کو جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، اور پیڑ ہون گے، مزید ہون گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بربنائے اطلاع یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جو اشارے مل رہے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سیاست اور صحافت میں اگر آپ کو اشارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں تو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، فیصلے کرنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کو اشارے وغیرہ سمجھ آئیں تو ہم مل کے اشارے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اشارے ان کا مطلب کیا ہے، آپس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اشارے درست یعنی کی طرف سے ہمیں مل رہے ہیں کہ چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک وقت تک پاکستان کے اندر، بلکہ 2-4 دن پہلے تک پاکستان، بلکہ پچھلے جمعے تک پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا سوال تھا کہ انتخابات 8 فروری کو وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اور عالم یہ تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بات لپیٹی ہوئی کرتے تھے، یعنی دو ٹوک بات نہیں کرتے تھے۔ جو دو ٹوک بات کرتے تھے وہ انتخابات کے التوا کی بات کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ہماری تیاری پوری ہے لیکن انتخابات کا وقت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بربنائے اطلاع بات بتا رہا ہوں پوری انفارمیشن کے ساتھ، پوری جس کو کہتے ہیں لوہے توڑ خبر، کہ آج کی تاریخ، آج دن ہے 9 جنوری، ایسے ہی ہے نا جی پروڈیوسر صاحب، 9 جنوری ہے اور شام 5 بج چکے ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جب یہ میں ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اب سے ٹھیک 3 منٹ پہلے تک میں یہ آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ کل کلاں کو کوئی بہت بڑا، کوئی جو کہ یعنی کہ جس کے جو امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کہ کوئی مس ہیپ اللہ رحم کرے، کوئی ٹریجڈی اللہ رحم کرے، کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اس طرح کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی واقعہ، یعنی کہ ایسا واقعہ جو پوری قوم کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دے، اور ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں ماضی کے اندر اس طرح کے کئی واقعات، کئی سانحات ہو چکے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سانحات کی وجہ سے انتخابات نہیں ہوئے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ بڑا خوفناک قسم کا ہماری ہسٹری میں رہا ہے، جو ملک ٹوٹ جائے یار، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہماری قسمت ان حوالوں سے کوئی زیادہ اچھی نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس میں تقدیر کو، قسمت کو جو ہے وہ بھی دوش دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر تو بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، معمول کی زندگی چل رہی ہے، آگے پیچھے کوئی اوپر نیچے بات ہلکی پھلکی اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، انتخابات ہوں گے until unless جو میں نے پہلے آپ سے بات کہی ہے۔ اچھا، اب اشارے اس کے کس طرح سے ملنے شروع ہوئے ہیں۔ ایک کالم جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا عرفان صدیقی صاحب کا، جو انہوں نے پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی فوج کے متعلق لکھا تھا۔ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، بڑے ادبی پیرائے میں انہوں نے تنقید کی تھی کہ یہ 9 مئی والے جو لوگ ہیں، جو آپ کہتے تھے کہ یہ اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا، جو دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ آپ کے پروردہ تھے، آپ ان کے پالن ہار تھے، آپ نے ان کو پلایا بڑھایا، جو بھی کیا۔ تو اب ان کو نہ تو آپ 9 مئی کی سزا دے سکے ہیں، نہ کسی اور طرف معاملات چل سکے ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے پرفریب پردے کے پیچھے چھپے بھی ہوئے ہیں، اور ان کو عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے
جو عمران زدہ ججز ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک شکوے بھرا کالم تھا. اور اس کالم کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں محض ایک تجزیہ ہے یہ والا, محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس کالم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے, نگران حکومت نے 9 مئی کے حوالے سے 3 رکنی جو کابینہ کی کمیٹی تھی وہ تشکیل دی تھی, جس نے جائزہ لینا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے 9 مئی کا. حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکی ہیں, اور آج اس سلسلے میں فردر جو ہے معاملات آگے بڑھ گئے ہیں. تو میں جو سیدھا مدعے کے اوپر آتا ہوں, آج جو کالم لکھا ہے سینٹ کی پراسرار قرارداد کے عنوان سے جناب عرفان صدیقی صاحب نے, وہ کالم بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو ان کی اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس میں انہوں نے پہلی بات جو کہی جو بڑی میننگ فل ہے کہ شواہد بتاتے ہیں کہ فیصلہ ساز قوتیں یکسو ہو چکی ہیں. وہ جان گئی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے, ورنہ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی صلیب پر جھولتا رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے کالم میں جو سب سے اہم لائن ہے وہ یہی ہے جس میں خبر ہے. اور ظاہر ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور لکھ رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں. وہ ان کے خیالات جو ہیں وہ ایک طرح سے نواز شریف صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں, یا پھر ان کے خیالات اور نواز شریف صاحب کے خیالات جو ہیں وہ بڑی حد تک آپس میں میل بھی کھاتے ہیں, یعنی ملتے جلتے بھی ہیں. اور ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک حد تک کہ وہ انفارمیشن جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب کے بھی پاس ہوتی ہوگی. یہ ایک گمان والی بات ہے. تو آگے چل کے انہوں نے بیسیکلی پروسیجر بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ اس دن میں چھٹی پہ تھا, جمعے والے دن سینٹ سے, میں وہاں پر نہیں تھا, چونکہ آج کل یہ منشور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے پہلے وہ رولز بتائے ہیں کہ باب 13 کے رولز جو قرارداد پیش کرنے کے ہیں, کہ وہ قرارداد پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرارداد پیش کرتے ہیں, اس کا کسی بھی رکن کو 7 دن کا نوٹس دیتا ہے, یعنی 7 دن پہلے وہ قرارداد پیش کی جاتی ہے, تمام اراکین کو اس کی کاپیاں مل جاتی ہیں, اور پھر وہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکیں اس قرارداد سے متعلق. اور پھر اس قرارداد کا جو رول 34 ہے قرارداد پیش کرنے سے متعلق, باب 13 کا, اس کا جو D4 ہے پیرا, وہ قرار دیتا ہے کہ پیش کی جانے والی قرارداد ایسی بحث کا دروازہ نہیں کھولے گی جو عوامی مفاد کے منافی ہو. یعنی یہ الیکشن کا التوا عوامی مفاد میں کب ہو سکتا ہے, یہ ایک سوال بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے. پھر انہوں نے یعنی کہ پوری جو تگڑم ہوئی, جو سازش ہوئی, یا ممکنہ طور کے اوپر جو کھیل کھیلا گیا, وہ اس کو انہوں نے چلا کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں 3 سال سے سینیٹر ہوں, اور جمعے والے دن جمعہ کی نماز کے بعد اجلاس نہیں ہوتا. اور وہاں پر ایک جو خاتون تھی سینیٹر, انہوں نے مسئلہ فلسطین پر کچھ کہنا چاہتی تھی, تو پی ٹی آئی کی وہ خاتون تھی. تو جناب چیئرمین سینٹ نے ان کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ جی کہ کوئی گل نہیں, جمعے کے بعد آپ اپنے خیالات کا اظہار کر لیں, 2 بجے پھر مل لیتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد. جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو واحد رکن پیپلز پارٹی جو تھے وہ سینٹر شہادت اوان, وہ ایوان میں تھے. انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین, میں تقریر کی خواہش مند خاتون بھی نہیں آئیں تو بہتر ہوگا اجلاس برخاست کر دیا جائے. یعنی کہ جس خاتون کی وجہ سے وہ اجلاس بلایا گیا تھا وہ خاتون ہی نہیں آئی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی شرکت کے لیے جانا ہے, تو میں اجازت دیو تو برخاست کریں آپ, اب اس کا کوئی تک نہیں بنتا. تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے. لیکن جو سابق فاٹا جو تعلق رکھنے والے درجن بھرے ارکان تھے فاٹا سے اور باپ پارٹی سے, وہ جناب اچانک سے آ دھمکے اندر سینٹ کے ہال کے اندر. اور جو دوسری جانب پی پی کی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہرہ مند تنگی ہیں اور مسلم لیگ نون کے یعنی اپنے ان کے کولیگ جو ہیں ڈاکٹر افنان اللہ جو ہیں صاحب, وہ وہاں پر موجود تھے. تو چیئرمین کی اجازت سے جو بہرہ مند تنگی نے خود کو ملنے والی دھمکیوں کے اوپر ایک لمبی چوڑی تقریر کی, اور جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ماحول انہوں نے پورا بنا دیا کہ جناب کے حالات بڑے سنگین
صورت اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پلاٹ تیار کر دیا اور اس کے اوپر جو دلاور خان صاحب ہے، دلاور خان صاحب کون ہیں؟ دلاور خان صاحب وہ ہیں جو بیسیکلی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آنا تھا، لیکن ثاقب نثار صاحب نے، یہ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دے سکتے، ٹکٹیں جو جاری ہوئی ہیں چونکہ شیڈول جاری ہو چکا تھا، تو سینٹ کی جو ٹکٹیں جاری ہوئی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دستخطوں سے ہوئی ہیں اور نواز شریف صاحب تو نااہل ہیں، تو اس لیے وہ کوئی ٹکٹ نہیں دے سکتے. تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اراکین کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا تھا. تو یہ جو دلاور صاحب ہیں، یہ تب سے آپ ان کو نون لیگ کا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو آزاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے جو ڈانڈے جو آ کے ملتے ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کے قریبی دوست ہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر ہی یہ بہت کچھ کرتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ جو تھی نا جی ہماری اسٹیبلشمنٹ پرانے والی، ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ یاد اللہ بڑی گہری بتائی جاتی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے، انہوں نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں کہ جی کہ جب انہوں نے ماحول تیار کر دیا تو دلاور صاحب نے جیب سے پرچی نکالی، تو انہوں نے کہا میں نے قرارداد پیش کرنی ہے. سینٹر صاحب نے، چیئرمین سینٹ نے کہا کہ نہیں وہ تو رولز ریلیکس کرنے پڑیں گے. انہوں نے وہ رولز ریلیکس کرنے والی پرچی جیب سے نکالی اور وہ بھی محرک اس کے بن گئے، رولز ریلیکس ہو گئے، قرارداد پاس ہو گئی جناب، پیش ہوئی، پاس ہو گئی. اور جو یعنی بیرامن تنگی صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ انہوں نے تو پلاٹ تیار کیا تھا اور آواز صرف ایک ہی آئی تھی جناب عفنان اللہ صاحب کی، نو والی، اور انہوں نے اس کے خلاف تقریر بھی کی تھی. بیرامن تنگی صاحب اور جو ہیں سینٹر کامل علی آغا صاحب اور وہ جو گردیپ سنگھ صاحب ہیں، انہوں نے تو خاموشی اختیار کیے رکھی. اور بیرامن تنگی اور جو گردیپ سنگھ ہیں، ان کی نشستیں ویسے تو دور ہیں آپس میں بقول عرفان صدیقی صاحب کے، اب وہ قریب آ کے بیٹھے ہوئے تھے اس دن، یہ بھی عجیب ماجرا تھا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی قرارداد پاس ہو گئی. اب یہ جو قرارداد ہے اس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں پر قرارداد کا جواب لازم ہے اس قرارداد کا، کیونکہ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ انہوں نے یہ قرارداد جو تھی وہ پیش کر دی تھی، یعنی اس کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام الیکشن کمیشن ادھر ادھر سب کو بھجوا دیے تھے. اب اس قرارداد کا جواب دینا بڑا ضروری ہے لیگلی، وہ ایک ٹائم لمٹ ہے اس کی، وہ بھی انہوں نے بتائی ہے 2 ماہ کا وقت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قواعد و ضوابط اس کے لیے 2 ماہ کا وقت دیتے ہیں. گمان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے جواب دینے میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے. یہ ایک رسم ہے جو جلد پوری کر دی جائے گی. اب آخر انہوں نے بڑا کمال اس کا کیا ہے، آخری لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں آتا ہوں آپ کو اشاروں کی طرف کہ اشارے اب کیا آ رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو خبر بتا دی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، پائیں جو جس نے جو کرنا ہے کر لے، انٹل انلیس کوئی بڑا سانحہ، کوئی بڑی ٹریجڈی، کوئی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ادروائز 99% جو ہیں وہ انتخابات ہوں گے 8 فروری کو. یہ جو 1% یا 0% جو مارجن میں رکھ رہا ہوں وہ صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پائیں ایتھے کوئی پتہ نہیں چلتا کی ہو جانا. تو جو انہوں نے کالم اینڈ کیا ہے وہ کیا ہے کہ پوری قوم نے جمعۃ المبارک کی سہ پہر سینٹ کے مطبخ میں تیار ہونے والی کھچڑی کو بد ذائقہ قرار دے کر جس کراہت کے ساتھ اگل دیا ہے وہ اسے پکانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. سمجھے جی؟ تو بیسیکلی یہ ایک اشارہ تھا تو کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب مزید اشارے کہ سر الیکشن ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کا مکوٹ ٹھپیا جانا بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کے جو سیاست اور پاور پالیٹکس کے جتنے کردار ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ایلیمنٹس پرو عمران ہیں یا عمران خان پروجیکٹ کا حصہ تھے، رہے ہیں یا ہیں، ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. ابھی وہ چل رہا ہے کیس، جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے پتہ نہیں کہ وہ نیچے سے وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہو، بلے کے نشان والا پشاور ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر دلائل جاری تھے پشاور ہائی کورٹ میں. مین وائل عمران خان صاحب کی سانحہ 9 مئی کو جو GHQ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. سمجھو یہ بڑا بریک مقام ہے، ایسے غور کرو تسی کہ ادھر جناب نواز شریف صاحب کا بازبانِ عرفان صدیقی شکوہ آتا ہے، اور پھر ادھر سمجھ لگتی ہے کہ نہیں انتخابات کے متعلق جو ہے وہ جو بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر اگر کوئی
کوئی سازش والا ایلیمنٹ ہے جن کا اشارہ عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کالم کی طرف کیا ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ سکون کریں. اور جو پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے عمران خان صاحب کو لانے، بچانے، چلانے میں، عمران خان نامی تجربہ کرنے کے اوپر ان کا بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ یہ گند ہم سے نہیں اٹھایا جا سکتا اور اس کو آپ نے ہی سمیٹنا ہے، اور اس کو سمیٹنے کی جو اہلیت ہے وہ آپ ہی کے اندر ہے، کیونکہ جتنا ڈسکریڈٹ آپ نے ہمیں کر دیا ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں. تو اگلا جو کارروائی پڑی ہے وہ ہے کہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی توشہ خانہ اتنی کڑی چوری، ہار، لاکٹ، چین، ہیرے، کراتاں شراتاں، وہ کہندی ہے وہ تو کہندی ہے کہ مینوں تے 5 کیرٹ دا نہیں، مینوں تے 8 کیرٹ دا پتہ نہیں کیڑے والے، ہمیں تو ہیروں کا پتہ نہیں کہ ان کے کیرٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ قیمت کس طرف کو جاتی ہے، کم کی طرف جاتی ہے، یعنی ہیرا جتنے کم کیرٹ کا ہوگا اتنی زیادہ ہوگی، یا جتنے زیادہ کیرٹ کا ہوگا اتنی زیادہ ہوگی. اللہ دی قسم نہیں پتہ، کیونکہ اسی تو ہیرے میں تو ہیرا کدی ویکھیا بھی نہیں. ہاں ٹی وی ویکھیا ہوئے گا کدھر، وہ شالیمار فلم میں نے دیکھی تھی ایک، یا ملکہ برطانیہ کے تاج میں ہے وہ کوہ نور. اس تو علاوہ مینوں قسم چکا لو میں نہیں ہیرا ویکھیا، مینوں نہیں پتا. تو بہرحال تو وہ جناب ہیرے چوری اور ہیرے اور کیڑی چوری اور جناب وہ تحفے طائف 2 نمبریاں، وہ توشہ خانہ جو ہے اس میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے اور جو الیکشن کمپین اب چلے گی نا، جب نواز شریف نے نکلنا ہے، زرداری صاحب نکلیں گے، بلاول صاحب تو خیر زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن جو زیادہ ٹارگٹ نواز شریف صاحب کا ہونا ہے وہ ہونا ہے باجوہ صاحب نے نام لیے بغیر یا نام لے کے، فیض حمید صاحب نے نام لے کے یا نام لیے بغیر، میری خواہش ہے کہ نام لیں، ثاقب نثار صاحب اور ان کی جو لام ڈور باقی کی تھی، آصف سعید کھوسا، آصف سعید کھوسا صاحب ہیں جی، اور جسٹس گلزار، امرتا بندیال اینڈ فیملی، سمجھ رہے ہو نا گل. تو یہ ان کے ہارڈ ہٹنگ ان پر وہ انہوں نے کرنی ہے. نام انہوں نے پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نام لیں گے، لیکن اگر لیں تو بہت اچھا ہے، لینا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب، ان کا لایا ہوا تحفہ، اس کے اوپر انہوں نے ذرا صحیح، میرا مطلب فائرنگ کرنی ہے. انتخابات میں وہ جو جلسے میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی تو چیز چاہیے ہوتی ہے، پنچنگ باکس، کوئی تو آپ کا ہدف ہونا چاہیے، وہ ہوگا. اور اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں اگر جب ان کو سزا ہو جائے گی، ان کی بیگم پکڑی جائیں گی، تو کتنا اچھا ان کے پاس مواد آ جائے گا. تو یہ بھی جو ہے ایک قدرتاً جو سہولت ان کو میسر آ رہی ہے، یا ارادہ تن اگر کوئی ان کو سہولت دے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. جنہ کھادیاں گاجڑاں، نہ غلط ہو گیا، جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، میرا لوٹ گیا جاگ گیا سی کہ گاجڑاں، جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، اور پیڑ ہون گے، مزید ہون گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.